اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ آپ قرآن و سنت سے اگر معلومات لیتے ہیں تو قرآن و سنت کی یہی معلومات ہے کہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے آپ کبھی نہ بھولیں۔ اب سے بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر ہے باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، وہاں پہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، اس میں امام کی نماز بھی آ گئی ہے، مقتدی کی نماز بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا۔ اب اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب وجوب القراءۃ کے اندر یہ حدیث ہے، آسن فرماتے ہیں من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ وہ تو مکمل اعمال کو قبول کرتا ہے نا، اب یہ نامکمل عمل کیوں اس کے در پر پیش کرتے ہیں؟ مکمل تب ہوگا جب آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بلکہ اس سے بھی وضاحت ہو جاتی ہے سنن ابی داؤد کی اس حدیث سے، جو سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب ترک القراءۃ خلف الامام کے اندر کہ نبی کریم اسلام نے ایک دن نماز پڑھائی اور غالباً یہ فجر کی نماز سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ میں سے بھی بعض لوگ تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کرتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا لا یقرأن احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ، سنو جب بھی میں جہرن تلاوت کروں تو تم میں سے کوئی بھی میرے پیچھے تلاوت نہ کرے، سارے چپ رہو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورہ فاتحہ پڑھو، باقی میری تلاوت سنتے رہو چپ رہ کر، ہاں اتنا ہے کہ سورہ فاتحہ آپ میرے پیچھے پڑھیں۔ اب اتنی روایات ہیں اس مفہوم کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جزء القراءۃ کے ابتدائی صفحات کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ میرے پیچھے کچھ بھی تلاوت نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، امام بخاری فرماتے ہیں یہ روایتیں متواترہ ہیں، بہت ساری ہیں، جن میں ان کلمات کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، مؤمنوں کو، اپنے مقتدیوں کو اس چیز کی تلقین کی کہ میرے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ اور سب سے جو اہم تشریح ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، وہ ہوتی ہے صحابہ کرام کے آثار سے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے مخاطب ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ سامنے والا بندہ بات کر رہا ہو، اس کی بات کا مفہوم صحیح طور پر وہی جان سکتا ہے جو اس کا سامنے مخاطب ہو۔ اب اس صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مخاطب تھے، انہوں نے ان روایات سے، ان احادیث سے کیا اخذ کیا؟ یہی اخذ کیا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے من رخص فی القراءۃ خلف الامام، وہاں پر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی عظیم شخصیت ہے، ان سے ایک بندے نے ایک دن سوال کیا، کہنے لگا امیر المومنین جب آپ مصلی پر ہوتے ہیں اور میں آپ کے پیچھے ہوتا ہوں، میں تلاوت کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کرو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس بندے نے پھر دوسرا سوال کیا، کہا کہ امیر المومنین بھلا اگر آپ خود جہرن تلاوت کر رہے ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو، پھر بھی تم تلاوت کرو۔ واضح بات ہو گئی۔ اور اسی طرح اسی جگہ پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر اسی باب من رخص فی القراءۃ خلف الامام کے اندر دیگر صحابہ کرام، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے بھی صحیح ثابت ہے، صحیح نقل ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی منقول ہے، وہ بھی پڑھتے گئے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر ان سے بھی نقل ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی نقل ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح ثابت ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے قائل ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر
امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنے کا بیان، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا بیان، تو وہاں پر یہ حدیث لے کر آتے ہیں، سیدنا جابر فرماتے ہیں، بلکہ سیدنا جابر صرف اپنا تذکرہ نہیں کرتے، فرماتے کننا نقرأ، میں اور باقی دوسرے صحابہ ہم سارے امام کے پیچھے تلاوت کرتے تھے. تو سیدنا جابر بھی یہ کہتے ہیں، باقی صحابہ کے اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی سوچ کے مالک ہیں. آپ حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ بہقی کے اندر آپ دیکھیں، کتاب الصلاۃ کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ من قال یقرأ خلف الامام. وہاں بڑی حدیث ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. امام بخاری اپنی کتاب جز القراء کے اندر ابتدائی احادیث میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صحیح سند کے ساتھ حدیث لاتے ہیں، امت کے عظیم قاری سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل گئے. اسی طرح امام طحاوی کی کتاب شرح معانی الآثار اس کے اندر کتاب الصلاۃ کے تحت جو باب گئے، باب القراءۃ فی الظہر والعصر، وہاں پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صحیح ثابت ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے تلاوت کرتے گئے، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے گئے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب وجوب القراءۃ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے جب نماز کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نماز میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں حمدنی عبدی. اسی طرح سے ابو ہریرہ نے یہ پوری حدیث بتائی. تو سامنے ایک شاگرد نے کہا کہ میں جب امام کے پیچھے ہوں تو کیا اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھو، اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی. یہ سیدنا ابو ہریرہ کی سوچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو تب بھی سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں ذکر کی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اتنے سارے آثار ہیں کہ ان پر ایک تقریر ہو سکتی ہے، ایک پوری نشست ہو سکتی ہے. اور بلکہ اگلی بات جو امام ابن عبد البر نے بڑی بہترین بات کی اپنی کتاب الاستذکار کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر باب ترک القراء کے اندر، وہ بات انہوں نے یہ کی ہے، کہتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے. غور کریں، یہ بات آپ کو سمجھو کہ سارے معاملات کلیئر کر دے گی. فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ جس بندے نے نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ وغیرہ یہ پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز درست ہے، اس پر اجماع ہے. تو اب ہم تو سارا سسٹم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ صحیح راستہ مل جائے، صحیح چیز مل جائے، صحیح طریقہ مل جائے. تو یہ تو نماز کے امام کی بھی جو سورہ فاتحہ پڑھنے والا طریقہ تو ایسا صحیح پرفیکٹ اور درست ہے کہ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس پر تو اجماع ہے کہ یہ نماز صحیح ہے، مکمل ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محترم آپ نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیں. یہی نبی کریم علیہ السلام کی سنت و تعلیم ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج ہے، ان کا طریقہ ہے. اور آگے جو ابن عبد البر کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ جو سلف کا اجماع ہے کہ اس بندے کی نماز مکمل ہے جو اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اگر آپ ان حقائق کے بعد بھی چھوڑ دو گے تو آپ خود سوچ لو کہ کس کی بات کو چھوڑ رہے ہو، کن کی بات کو چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو، صحابہ کی بات کو، سلف کے اجماع کی بات کو. جب آپ ان سب کو چھوڑ کے ایک نماز پڑھو گے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو پھر آپ کی نماز کی کیا حیثیت ہے اور کیا ضرورت ہے آپ کو کہ قرآن و سنت سے، صحابہ کرام کے فہم سے ٹکرا کے آپ ایک فرقے، ایک مسلک، ایک جماعت، ایک پارٹی، یہ امت کے عام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اتنے مضبوط چٹانوں سے ٹکراتے ہو. ان کا نقصان نہیں ہوگا، دین کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرو، اپنے انجام سے ڈرو. اگر اتنے سارے حقائق کا انکار کر کے پھر بھی آپ سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تو آپ خود ذمہ دار ہو اور خود سوچ لو کہ آپ کتنا اپنا نقصان کر رہے ہو.